جی اس وقت ہمارے ساتھ وہ مہمان شخصیت موجود ہیں جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ برطانیہ کے اقتدار کے ایوانوں کو اندر سے بھی دیکھا ہے اور بڑی بہترین طریقے سے اس کو جانتے بھی ہیں، تو ان سے بات بھی کریں گے۔ میری مراد ہے سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے۔ چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، تشریف لے کے آئے، آپ کی ہمیشہ محبت رہتی ہے۔ ایک نیا چینل آیا، میڈیا کا کردار کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں حاجی اخلاق احمد صاحب کو، آپ کو، ہمایوں کو اور آپ کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے اس چینل کی لانچ پہ مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو کامیاب کرے۔ اور سب سے بڑی بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز چینل پہ ایشوز پہ جو ہے نا کوشش کریں، ایک نئی سوچ جو ہے لے آئیں، تاکہ یہاں پر جب ڈبیٹ ہو تو ان کو کہیں کہ بھئی ہیلتھ پہ بات کرو، پینے کے صاف پانی پہ بات کرو، پاکستان کی فارن پالیسی پہ بات کرو، پاکستان کی معیشت پہ بات کرو، اور غربت کو ختم کرنے کے لیے اپنا بتاؤ کہ کیا طریقہ کار ہے۔ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بجلی کا بل نہیں دے سکتے، بچوں کی فیس نہیں دے سکتے، بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کے پاس جاب نہیں ہے، ان امپلائمنٹ از رائزنگ، اور 50% لوگ جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے آ گئے ہیں۔ تو ان ایشوز پہ جب ہم بات کریں گے تو پھر بہتری کی امید پیدا ہوگی۔ اچھا، آپ نے جو بات کی، ہمارا تو سلوگن بھی ہے خبر میں دم سچ کی لگن، ایشوز پہ بات ہونی چاہیے۔ ہم نے دیکھا سیاست کے اوپر بہت ٹائم چلا ہے، سچ کی لگن دی اتنی کوشش نہ کرنا، لیکن ایشوز سے گل ضرور کرنا، ایشو پہ ضرور بات کریں گے اور سچ کی بھی کریں گے، عوام کی بات کریں گے۔ پھر آپ بھی یہ بتائیں، آپ کا جو گورنرشپ کا دور تھا وہ خاصا گہما گہمی کا دور تھا، اور اس کے اندر آپ چلیں، پھر یہی خالی بتا دیں کہ کسی شعر کے کون سا ایسا لمحہ تھا یا کون سا ایسا فیصلہ تھا جو سب سے مشکل سمجھا آپ نے، اور کون سا فیصلہ ایسا تھا جس سے آپ مطمئن رہے؟ دیکھیں سب سے بڑا مشکل جو پاکستان میں فیصلہ ہے وہ میرٹ کا ہے، اور میں نے اللہ کے فضل و کرم سے، پورا پاکستان جانتا ہے کہ میں نے ایچیسن کالج، جو کہ جس طریقے سے وہاں داخلے ملتے تھے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہاں پر میں میرٹ لے کے آیا۔ اور دوسرا مشکل فیصلہ یہ تھا کہ ہماری کوئی بھی یونیورسٹی جو تھی دنیا کی 500 ٹاپ یونیورسٹیوں میں نہیں تھی۔ تو میں نے جب دوسری دفعہ گورنر بنا ہوں تو میں نے ایک فیصلہ کیا، میں نے بزدار صاحب سے بھی کہا، چیف منسٹر سے، ایجوکیشن منسٹر سے بھی، کہ ہم نے یونیورسٹیز میں وائس چانسلر جو ہیں وہ میرٹ پہ لگانے، کیونکہ اگر آپ ایک وائس چانسلر کیلبر بندے کو لگا دیتے ہیں تو وہ 25-30 ہزار بچوں کا مستقبل ہے۔ اگر آپ اس کو میرٹ پہ لگائیں گے تو پھر اگلے جو ہیں لوگ جو ہیں، چاہے وہ لیکچررز ہیں، پروفیسرز ہیں، ان کو بھی میرٹ پہ لوگ جو ہیں وہ ٹریئرر ہیں، ان کو میرٹ پہ لگا دیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ میں نے میرٹ پہ سرچ کمیٹی کے جو نمبر 1 تھا اسی کو وائس چانسلر بنایا، کسی کا کوئی پریشر نہیں دیا۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا، لیکن گورنر کا عہدہ ہم دیکھتے ہیں علامتی طور پہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس کو زیادہ متحرک ہونا چاہیے، اختیارات ہونے چاہیے، یا یہ جو عہدہ ہے علامتی طور پہ سیریمونیل ہی ہے؟ تو کس طرح دیکھتے ہیں اس عہدے کو؟ دیکھیں بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن جو میرے اپنے تھا، مثلاً یونیورسٹی تھی، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اب جب ہم نے میرٹ پہ لوگوں کو لگایا تو ہماری بہت سی یونیورسٹیاں جو ہیں دنیا کی 500 یونیورسٹیز میں دوڑ میں شامل ہو گئی ہیں، تو لیکن اب پھر میرٹ جو ہے اس کو بلاک کر دیا ہے۔ پاکستان کے اندر جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے، اس سے آپ کو کوئی آگے امید نظر آتی ہے، مایوسی نظر آتی ہے، اور جو سیاسی عدم برداشت میں اضافہ ہوا ہے اس کی کیا وجہ اور حل کیا؟ دیکھیں آپ سیاست میں عدم برداشت اور ایکسٹریمزم اور ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنے کا عمل جو پاکستان میں آ گیا ہے، اس سے ہماری نئی جنریشن جو ہے، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہاں پر گالی گلوچ ہو رہا ہے، اور اس میں ایک پارٹی نہیں ہے، تمام پارٹیوں کے لوگ جو ہیں، جب لوگ ٹی وی پہ جاتے تھے نا جی، تو میں ان سے پوچھتا تھا، جب وہ دوسری پارٹی کو گالی دیتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ گالی دینا اچھا کام نہیں ہے، لیکن وہ گالی سن کے ان کا لیڈر خوش ہوتا ہے کہ ہمارے بالکے جو ہیں بڑی زبردست فائٹ ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ جس پارٹی کے بالکے جا کے
بات کرتے ہیں اس کے لیڈر خوش ہوتے ہیں کہ یہ گالی گلوچ کر رہے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو ہے بندہ جا کے دوسرے کو صحیح طریقے سے اٹیک کر رہا ہے. باقی ایک بات میرا اپنی سوچ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو خطرات ہیں، غربت بڑھ رہی ہے، انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، بلوچستان کی صورتحال جو ہے تشویشناک ہے، دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے قوموں کو متحد ہونا پڑتا ہے. اور اس کی ایک بڑی مثال ہے آج کے دن آرمی پبلک سکول میں جو گھنونا جرم ہوا تھا، واقعہ تھا، اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں. لیکن اس واقعے کے بعد جس طریقے سے لوگوں نے قربانیاں دی، جس طریقے سے ٹیچرز نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کے بچوں کی جانیں بچائیں، اور اس کے بعد جس طریقے سے پوری قوم ایک پیج پہ آ گئی کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف ہم متحد ہیں، تو ہم نے دہشت گردی کو اس وقت شکست دی. تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب تک گراس روٹس لیول پہ ہمیں لوگوں کو اکٹھا نہ کیا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے اس کو اسٹیبلٹی میں تبدیل نہ کیا، تو ملکی معیشت جو ہے انہی حالات میں بہتر ہوتی ہے جبکہ غیر یقینی کی جو صورتحال ہے وہ ختم. بہت شکریہ جی، آپ نے سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی گفتگو سنی، اور ان کا بالکل کہنا تھا کہ جب تک یعنی سیاسی استحکام ہی جو ہے وہ معاشی استحکام پیدا کرتا ہے. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم نے دہشت گردی کو پہلے شکست دی، لوگوں کو متحد ہونا چاہیے، عدم برداشت کو ختم ہونا چاہیے. سیاسی جماعتوں کا بھی انہوں نے کہا کہ ان کے لوگ جب جاتے ہیں تو لیڈران خوش ہوتے ہیں، تو اس کو ختم ہونا چاہیے. انہوں نے میرٹ کی بات کی، اور انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا کہ جب وہ اپنے دور حکومت کے اندر جب وہ گورنر پنجاب تھے تو کوئی ایک بھی ایسا وی سی نہیں ہے یا کوئی اپوائنٹمنٹ ایسی نہیں جو میرٹ پہ نہ ہوئی ہو.